بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یعنی پیدائش سے وفات تک۔ یہ پوری ایک سیریز ہے۔ آج کی ویڈیو اس سیریز کا پہلا حصہ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عرب ہزاروں سالوں سے ذلت اور گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو عرب کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ ان میں اچھے جذبات ابھرے اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی۔ ورقہ بن نوفل، عثمان بن حویرث، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم اور عبداللہ بن جحش اور اسی طرح کئی لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنی زندگی پر غور کرنے لگے، یہاں تک کہ بتوں کی عبادت سے بیزاری ظاہر کی اور مختلف علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ورقہ بن نوفل نے عیسائیت اختیار کیا اور تورات انجیل پڑھا۔ عبداللہ بن جحش اپنے خیال پر قائم رہا، یعنی سیدھے راستے کی تلاش میں رہا، اور جب اسلام ظاہر ہوا تو اسلام قبول کر کے حبش کی طرف ہجرت کی اور وہاں نصرانیت کی طرف مائل ہوا۔ عثمان بن حویرث قیصر روم کے پاس جا کر نصرانی ہو گیا، اور زید بن عامر نے کسی بھی مذہب کو اختیار نہیں کیا، بلکہ خون اور مردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا اور اپنوں سے اچھے تعلقات رکھے اور خون ریزی سے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ اور جب کوئی ان سے سوال کرتا تو کہتے، میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ بتوں کی برائیاں بیان کرتے رہتے اور اپنی قوم کو نصیحت کرتے اور اللہ سے کہتے کہ اے اللہ، اگر میں اس بات سے واقف ہو جاتا کہ کس طرح تیری عبادت کی جائے تو میں ضرور تیری عبادت کرتا اور تیری رضامندی حاصل کرتا، لیکن میں تو تیری رضا کی راہوں سے ناواقف ہوں۔ یہ کہتے ہی سجدے میں چلے جاتے۔ پھر کاہنوں اور نجومیوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ عرب میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور کچھ ہی عرصے میں ان کی حکومت آنے والی ہے۔ یہودی علماء اور نصارہ علماء نے بھی تورات اور انجیل کی خوشخبریاں لوگوں کو سنانا شروع کی۔ کہتے ہیں کہ آخری زمانے کا نبی بہت جلد آنے والا ہے۔ شاہ حبش کچھ زمانے کے لیے یمن کا بادشاہ تھا۔ عبد المطلب کے زمانے میں بھی یمن کا علاقہ شاہ حبش کے قبضے میں تھا۔ اس زمانے میں ابرہہ یمن کا صوبیدار تھا۔ اس نے یمن میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا اور لوگوں سے کہا کہ کعبے کے بجائے اس مندر میں جایا کریں، لیکن اس کو اپنی اس تحریک میں کامیابی نہ مل سکی اور ایک آدمی نے اس مندر میں تذلیل کے لیے پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ نے انتقام کی آگ میں مکہ پر حملے کا عزم کیا اور روانہ ہوا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے، اس لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اور اس سال کا نام عام الفیل رکھا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو مکہ والے انتہائی ڈر گئے، کیونکہ وہ بے سر و سامان تھے۔ سب نے مل کر قریش کے سردار عبد المطلب سے درخواست کی کہ ابرہہ کے پاس جائے اور اس معاملے کا کوئی حل نکالے۔ لہٰذا وہ ابرہہ کے پاس پہنچے۔ جب ابرہہ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور ان کی سرداری کے قصے سنے تو بہت متاثر ہوا اور انہیں عزت سے بٹھایا اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ تو عبد المطلب نے کہا، آپ کے لشکر نے میرے 40 یا 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے دلوا دیجیے۔ ابرہہ بہت حیران ہوا اور کہا کہ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں کعبہ کو شہید کرنے آیا ہوں، لیکن تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش تو کی، لیکن کعبہ کے حق میں کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ ابرہہ یہ سن کر بہت غصے میں آیا اور کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ کعبے کا پروردگار مجھے کیسے روکتا ہے۔ جب وہ کعبہ کی طرف حملہ کے لیے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کر دیا، انہیں خاک میں ملا دیا۔ جب لوگوں کو عبد المطلب کے اس جواب کا پتہ چلا تو سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا اور بہت سے لوگ ظلم کرنے سے اور خون ریزی سے پیچھے ہٹے۔ اس واقعے کے بعد یمن شاہ حبش کے قبضے سے نکل گیا اور سیف بن ذی یزن یمن کا بادشاہ بنا۔ عبد المطلب اپنے ساتھ کچھ معزز قریشیوں کو لے کر سیف بن یزن کو مبارکباد دینے کے لیے گئے تو سیف بن یزن نے اپنے علم کے مطابق عبد المطلب کو خوشخبری سنائی
کہ آخری زمانے کا نبی جس کا تمام عرب اور ہر قوم کو انتظار ہے تمہاری نسل میں سے ہوگا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو اہل کتاب کے علماء کے پاس جا کر نبی آخر الزمان کے حالات اور علامات پوچھنے لگے۔ امیہ بن ابی کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں ہوں، اس لیے وہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ شام کی طرف گیا اور کسی راہب سے اپنے بارے میں پوچھا، مگر انہیں مایوس کن جواب ملا اور نامراد ہو گیا۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی پیدائش کا وقت قریب آتا تو آسمان پر بہت زیادہ ستارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے، لہٰذا اس وقت بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور غیر معمولی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب شہاب ثاقب آسمان پر ظاہر ہوئے، اور اہل کتاب کے علماء نے کہا کہ یہ زمانہ نبی آخر الزمان کی پیدائش کا زمانہ ہے، لہٰذا عام الفیل 22 اپریل 571 عیسوی پیر کے دن صبح صادق سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں کو مٹانے والا سورج انبیاء کا سردار حضرت محمد بن عبداللہ دنیا میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔